السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری الحمدللہ رمضان سیریز کی تھرڈ ویڈیو ہے دوسرے سال کی، اور اس میں ہم بات کر رہے تھے یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن ویسے تو پورے کا پورا ہم لوگوں کے لیے، جو اس کو ماننے والے ان کے لیے نازل کیا، نہ صرف پڑھنے کے لیے بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی کہ ہم کم از کم یا ایھا الذین آمنو جہاں جہاں قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، تو کم از کم ہم اس کا ترجمے کی حد تک ایک دفعہ ہم دیکھ لیں۔ باقی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کی تفسیر، اس کی ڈیٹیلز اور باقی وہ ہر شخص حسب توفیق، حسب ضرورت، مطلب ضرورت تو سب کو ہے، لیکن وہ ہر شخص اپنے لگن کے مطابق اپنی محنت کے ساتھ پڑھے اور علماء کی زیر نگرانی اس کو سمجھے، سیکھے اور اس پہ عمل کرے۔ تو یہاں تو ہم ایک دہرا رہے ہیں تاکہ میرا بھی بہتر ہو جائے اور آپ لوگ سن لیں اور میری عمل میں آ جائے۔ اس ضمن میں ہم 2 آیات پہلے پچھلی ویڈیو میں الحمدللہ کور کر چکے ہیں۔ آج ہم تیسری آیت وہ کور کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں، جو حلال چیزیں، جو طیب چیزیں، پاک چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو پاک چیزیں، ان میں سے کھاؤ پیو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس آیت کا تھوڑا سا مطلب دیکھا جانے سے پہلے کی جو آیتیں چل رہی تھیں یا جو یہاں معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، بیسیکلی اس سے پہلے کی آیات میں قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے لیے نیا قبلہ یعنی بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ میں اس کو نماز کے لیے مختص کر دیا گیا تھا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس آیت میں ایک اسپیسیفک ذکر ہوا ہے کہ کلوا من طیبات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں، پاک ہیں، اور طیب چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے کہ جس نے بڑا ہی لمبا سفر کیا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں گرد و غبار کی وجہ سے، مطلب اس نے سفر میں بڑی مشقتیں دیکھیں، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو پکارتا ہے، یا رب، یا ربی، کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بات نہیں سنتے۔ اس کی وجہ کہ جو وہ کھایا اس نے وہ بھی حرام، جو اس نے پیا وہ بھی حرام، جو اس نے لباس پہنا وہ بھی حرام۔ اگر ہماری زندگیوں میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے لباس میں اگر حرام کی تھوڑی سی بھی آمیزش ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں سے کھاؤ پیو جو تمہیں حلال دے رکھا ہے، یعنی کہ، اور اس میں ایک اور ضمناً بات عرض کی جائے کہ کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اس وقت، تو کچھ چیزیں جو لوگوں نے اپنے پہلے کلچر سے، رسوم و رواج سے یا معاشرے سے، ایسی چیزیں جو بلا وجہ ہی اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں، جیسے کچھ مذاہب میں کچھ قسم کے گوشت حرام کیے ہوئے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ نے حلال کی ہے وہ چیز کھاؤ پیو، بلا تکلف، بلا مصیبت، بلا عذر کھاؤ پیو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حلال کیا، اور صرف نہ کہ کھاؤ پیو بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو تو حلال ہی کھاؤ۔
اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 183 سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پچھلوں پر تم سے پہلے آنے والی قوموں پر تم سے پہلے آنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. بات کرتے ہیں اس میں تقوی کی. ہمارے ہاں جو یہ ٹرم تقوی یوز ہوتی ہے اس کا ایک عام جنتا میں عام عوام میں آپ معنی یا مفہوم سمجھنا چاہیں گے تو وہ عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اس پر نا عیسائیوں کو خصوصاً اعتراض ہے ہمارے دین پر کہ ہمارا دین یعنی کہ دین اسلام دین حق اللہ تعالیٰ سے رب العالمین سے خالق دو جہان سے خالق کائنات سے خالق انسانیت سے ڈراتا ہے. حالانکہ تقوی کا معنی کہیں بھی ڈرانا نہیں ہے. ہماری اردو زبان میں بھی ڈرانے کے لیے لفظ خوف استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی خوف ہی استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی کئی جگہ یہ لفظ خوف استعمال ہوا ہے جیسے سورہ قریش کے آخر میں بھی ہوا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کا یہاں مقصد ہوتا تو خوف استعمال ہوا جا سکتا تھا. تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری. تقوی کا معنی ہے بچ بچ کے چلنا, بہت احتیاط سے چلنا, بہت اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا. کس لیے بچانا؟ ایسے ہر اس کام سے بچانا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے, جو اللہ رب العزت کے حکم اللہ رب العزت کی منشا کے خلاف ہے. ایسے ہر کام سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں تقوی. اور ایسا ہر کام اختیار کرنا, ایسا ہر وہ کام کرنا جس کا رب باری تعالیٰ نے حکم دیا ہوا. تو روزے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں, یعنی کہ اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنے والے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں. روزے کی تھوڑی سی اگر ہم بات کریں کیونکہ رمضان ہی چل رہا ہے الحمدللہ, تو روزے میں نا ہم کچھ ٹائم فریم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی چیزیں بھی ہیں نا, جو ہم پہلے بھی پچھلی آیت میں بھی ذکر ہوا, اس سے بھی کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. حلال کھانے سے حلال پینے سے روک لیتے ہیں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کے حکم پر. یہ اپنے آپ کو فزیکلی سائیکولوجیکلی مینٹلی اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے میں کچھ وقت کے لیے رک رہا ہوں تو مجھے اللہ رب العزت کے ہی حکم پر اس کی منع کردہ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے رک جانا. یہ روزے کا مقصد ہے. اب ہم تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم, اسلام میں سلامتی میں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ پورے کے پورے مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی تابعداری پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا کھلا واضح دشمن ہے. شیطان ہمارا واضح دشمن ہے, کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ جو حکم ہمارے لیے ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج کل ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, آج کل کے ماحول معاشرے میں اگر اس طرح کی زندگی پچھلے وقتوں کے کفار کو بتا دی جاتی نا تو وہ ہم سے بہتر مسلمان ہوتے. اس کی وجہ کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہیں. جتنی مرضی جتنا دل کرتا ہے
اتنا دین کو فالو کرتے ہیں، جہاں دل نہیں کرتا وہاں کوئی نہ کوئی رعایت گھڑ لیتے ہیں، نہ گھڑی جائے تو تب بھی پرواہ نہیں کرتے، بے پرواہ ہو کے اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے نظریات کو بھی دین اسلام کے انڈر لے آؤ، دین اسلام کی چھتری تلے لے آؤ، اپنے خیالات کو بھی لے آؤ، اپنی رسومات کو بھی لے آؤ، اپنے طور طریقوں کو، اپنے معاملات کو بھی تابع اسلام کر لو۔ جو اللہ رب العزت کا حکم اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے وہی میرے خیالات ہوں، وہی میرے احساسات ہوں، وہی میرے جذبات ہوں، وہی میرے اعمال ہوں، وہی میرے رسومات ہیں، وہی میرے طور طریقے ہیں، وہی میرے لہجے ہیں، جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ میری اپنی کسی قسم کی بھی کوئی من مرضی، کوئی منشا نہیں چلے گی اللہ رب العزت کے حکم کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پورے کو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اب چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، یعنی کہ جو مال، جو ہم تھوڑا سا کام کر کے جو بھی ہمارے پاس مال آتا ہے اس پہ سب سے پہلے ہم اپنی اونرشپ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، انفقوا مما رزقنا، یہ وہ رزق ہے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، یہ رزق من جانب اللہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہ ہوگی، جس دن پیسہ کام، جس دن یہ رزق، یہ مال کام نہیں آئے گا، کوئی بیع نہیں ہوگی، کوئی تجارت نہ ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی۔ اس دن کچھ کام نہیں آئے گا، ایک چیز کام آئے گی، وہ انسان کے اپنے عمل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس آیت کے اگر ہم پیچھے دیکھیں نا، جو آیتیں چل رہی ہیں، جو سیکوینس چل رہا تھا، یہ جو تذکرے، جو واقعات چل رہے ہیں، اس میں اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے نا، تو یہ آیت نہ صرف یہ مال کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جان کے بارے میں بھی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جہاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، طالوت کا قصہ سنا رہے ہیں۔ تو جان بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اسی طرح مال بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی جان اور مال یہ سب سے زیادہ مشکل چیزیں ہیں خرچ کرنے والی، مطلب یہ سب سے زیادہ جان اور مال خرچ کرتے ہوئے انسان پہ بوجھ طاری ہوتا ہے، سب سے مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی جان اور مال کو خرچ کر لو، اسی دنیا میں اسی وقت کر لو، یا اس وقت کے آنے سے پہلے کر لو جس دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، مگر جس کے اللہ چاہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور بے شک جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، وہ بہت ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی، اپنی زندگیوں میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی سیریز کو آگے بڑھائیں گے اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔